الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 انشاءاللہ سورہ الاعراف ہم سماعت کریں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، بے شک اتارا ہم نے تم پر، لباسن لباس، یواری سوآتکم جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور باعث زینت ہے، ولباس التقوی اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر وہ سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ عرب کے بعض مشرک قبیلے طواف کعبہ کے وقت اپنا لباس اتار دیتے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا کہ جب غلاف کعبہ جو ہے وہ طواف کعبہ جب کرتے تو وہ اپنا لباس ہی اتار دیا کرتے تھے، برہنہ ننگے وہ طواف کیا کرتے تھے، مرد اور عورتیں مادر ذات برہنہ ہو کر، یعنی کوئی لباس بھی تن پہ نہیں ہوتا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا طواف کرتے تھے، اور اسے کمال تقوی خیال کیا جاتا، یعنی اسے یہ سمجھا جاتا کہ یہ بہت بڑی پرہیزگاری ہے، ہم نے اپنا لباس بھی اتار دیا ہے عبادت میں۔ نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی اکثر قومیں اپنی مذہبی رسوم و عبادات کی ادائیگی کے وقت شرم و حیا کی چادر اتار پھینکتی۔ ہردوار اور بنارس میں اشنان کرنے والوں کے متعلق کسے معلوم نہیں کہ وہاں عریانی اور برہنگی کا کتنا شرمناک مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بڑھ چلا دے گئے، شرم و حیا کی ساری قدروں کو پاؤں تلے نہ روندا ڈالا جاتا۔ اس لیے یہاں خطاب کسی خاص قوم یا قبیلے کو نہیں بلکہ لباس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ساری اولاد آدم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ آیت میں لباس کے دو فائدے بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ ستر عورت کا کام دیتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ انسان کی آسائش اور زینت کا باعث ہے۔ لباس دونوں طرح پہنا جا سکتا ہے۔ وہ لباس ہوتا ہے جس میں دو فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں، ایک وہ انسان کا ستر ڈھانپے، ایک انسان کا کیا ڈھانپے؟ ستر ڈھانپے، شرمگاہ ڈھانپے، اور دوسرا انسان کا لباس اس کی پہچان اور زینت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب وہ طواف کرتے اور برہنہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے اولاد آدم تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے؟ لباس۔ اور یہ لباس اتنا ضروری ہے ستر کا ڈھانپنا کہ حضرت آدم و حوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکال دیا اور لباس ان کا اتر گیا تو انہوں نے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ شرمگاہ کو ڈھانپنا نماز میں فرض ہے، شرمگاہ کو ڈھانپنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، لباس اس کے لیے ایسے مواد کا مہیا کر دینا جس سے یہ تزار ہو سکے، اس کے علاوہ انسان میں لباس کی خواہش ودیت کر دینا، پھر اسے لباس تیار کرنے کی سمجھ عطا فرما دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کی ناقابل انکار دلیلیں ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنہ میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، ینزغ عنہما لباسہما اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردہ کی جگہ، انہ یراکم ہوا وقبیلہ بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کنبہ، من حیث لا ترونہم
جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ قصہ آدم بیان کرنے کا مدعا اور مقصد بتا دیا کہ اے اولاد آدم، اس شیطان کے مکر و فریب سے بچنا جو تمہارا ازلی دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو جیسے اس نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا، تمہیں بھی براہ حق سے منحرف کر دے اور تم بھی معتوب ہو جاؤ۔ وہ دشمن جو دین و ایمان کا دشمن ہے اور کھل کر سامنے نہ آئے بلکہ غیر مرئی طور پر رگ و ریشہ میں نفوذ کر جائے اور دوست اور خیر خواہ کا روپ بھر کر دل میں وسوسہ اندازی کرے، اس کی طرف سے تغافل برتنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے اس سے چوکنا رہنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا، اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ دشمن ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم دشمن کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں تم اس رب کی بارگاہ میں پناہ لے لو کہ اللہ اسے دیکھتا ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کفار کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست اور مددگار بنا لے اور چاہے شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ جوڑ لے۔ جب انہوں نے شیطان کی دوستی کو ترجیح دی تو ہم نے ان کو روکا نہیں، بلکہ جس کو انہوں نے دوست بنانا چاہا انہیں اس کو دوست بنانے دیا۔ انا جعلنا کہ یہی مطلب ہے اور اس کی تائید بعد میں آنے والی آیت کر رہی ہے۔ حضرات محترم، آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ شیطان بے شک یہ اللہ کی قدرت تھی، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن اس کے باوجود اس شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی ان کو اس بات پہ کہا کہ تم یہ کر دو، یہ تو وہ درخت ہے جس سے کھانے سے فرشتے بنتے ہیں، تو انہوں نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے معتوب کر لیا حضرت آدم کو اور حضرت آدم دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لباس جو عتاب کی وجہ سے، جو کس کی وجہ سے؟ عتاب کی وجہ سے حضرت آدم سے اتار دیا گیا، تم ایسی حرکتیں نہ کرنا کہ تمہارے جسم سے بھی وہ لباس اتار دیا جائے۔